السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو ہنستا بستا رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ علق کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورہ علق 30ویں پارے کی صورت ہے۔ اس کی 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے۔ قاف ساکن ہے تو قاف ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ اقرأ، اقرأ۔ با کو سین کے ساتھ ملائیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ با پر تشدید ہے، با کو سختی سے پڑھیں گے۔ لام پر تشدید ہے، لام کو سختی سے پڑھیں گے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، وقف کی صورت میں قاف کو ساکن کر دیں گے اور قاف ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ خلق الانسان من علق۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد اظہار کے حروف میں سے عین ہے، یہاں پر نون کا اظہار ہوگا۔ وقف کی صورت میں قاف کو ساکن کر دیں گے اور قاف ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ اقرأ وربک الاکرم۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ با پر تشدید ہے، با کو سختی سے پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں میم کو ساکن کر دیں گے۔ الذی علم بالقلم۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اگر وقف کرتے ہیں تو الذی پڑھیں گے، اگر یہاں پر وقف نہیں کرتے تو ملذی پڑھیں گے۔ میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي، ایسے پڑھیں گے۔ وقف کریں گے تو الذی پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے تو ملذی پڑھیں گے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام پر تشدید ہے، لام کو سختی سے پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں میم کو ساکن کر دیں گے۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ لام پر تشدید ہے، لام کو سختی سے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، میم ساکن کا اظہار ہوگا، میم پر غنہ نہیں کریں گے۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ۔ مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون مشدد پر غنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ طا حروف قلقلہ میں سے ہے، طا پر قلقلہ ہوگا اور طا کو پر پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، غین کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر مد منفصل ہے، اگر یہاں پر وقف کریں گے تو مد منفصل کو نہیں کھینچیں گے۔ الرآہ استغنی۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، یہاں پر ادغام ہوگا بلا غنہ۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، غین کو پر پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ ان الی ربک الرجعی۔ نون مشدد ہے، نون پر غنہ ہوگا،
کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، کاف کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ ہے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، جیم پر قلقلہ ہوگا۔ ارأیت الذی ینہا، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ لام پر تشدید ہے، لام کو سختی سے پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد اظہار کے حروف میں سے ہا ہے، تو یہاں پر نون کا اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ عبدا اذا صلی، با حروف قلقلہ میں سے ہے، با پر قلقلہ ہوگا۔ تنوین کے بعد اظہار کے حروف میں سے حمزہ ہے، یہاں پر تنوین کا اظہار ہوگا، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو پر پڑھیں گے، لام پر تشدید ہے، لام کو سختی سے پڑھیں گے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، یہاں پر نون پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر مد منفصل ہے، وقف کریں گے تو مد لمبی نہیں کریں گے۔ او امر بالتقوی، واولین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، با کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملائیں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، حروف شمسی ہے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف پر قلقلہ ہوگا۔ ارأیت ان کذب وتولی، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، لام پر تشدید ہے، لام کو سختی سے پڑھیں گے۔ الم یعلم بأن اللہ یری، میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے، اگر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم آ جائیں تو وہاں پر میم پر غنہ ہوگا۔ یعلم بأن اللہ، نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ ہوگا، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، را پر کھڑی زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، لام پر تشدید ہے، لام کو سختی سے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، یہاں پر ادغام ہوگا بلا غنہ۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ تنوین کے بعد با ہے اور یہاں پر چھوٹا میم ہے، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر تنوین کو میم میں بدل کر پڑھیں گے۔ لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا نہیں پڑھیں گے، لنسفعا پڑھیں گے اور یہاں پر غنہ ہوگا۔ با کو ڈائریکٹ نون کے ساتھ ملائیں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ ہوگا۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد اظہار کے حروف میں سے خوا ہے، یہاں پر تنوین کا اظہار ہوگا۔ خوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خوا کو پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ خوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خوا کو پر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ،
دال حروف قلقلہ میں سے ہے، دال پر قلقلہ ہوگا۔ عین کو ڈائریکٹ زا کے ساتھ ملائیں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، حروف شمسی ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا کو پر پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے، با ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔